بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پارہ نمبر 30، اس کی پہلی سورہ جو اس میں موجود ہے 30ویں پارے میں، سورہ نبا۔ یہ سورہ نمبر 78 ہے، یعنی 78ویں سورہ ہے قرآن پاک کی، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور اس میں 40 آیات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں پہلی 20 آیات کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ، اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کی الیبریشن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات اگائیں۔ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو سب سے پہلے ایک سوال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں، یا وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ آپس میں کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ وہ آپس میں اس عظیم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں یہ لوگ، کہ وہ سوالات کرتے ہیں کہ یہ کب، کیا یہ آخرت کا وقت آنے والا ہے، کیا قیامت کا وقت آنے والا ہے، کیا یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہرگز نہیں، جلد ہی تم لوگ جان لو گے، جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، یعنی اللہ نے ہی زمین میں ہمارے لیے قرارگاہ بنائی ہے، ہمارے لیے زمین میں رہائش کا سامان مہیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اپنی نشانیاں کچھ بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، کیونکہ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین ہمیں لے کے کہیں کی کہیں چلے جائیں، لیکن یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ پہاڑوں، جس طرح کسی لکڑی میں آپ میخیں گاڑ کے اس کو ایک جگہ پہ کسی شکل دے دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی میخیں بنا کے زمین کو ایک جگہ پہ قرار دیا ہے تاکہ ہم اس میں رہائش پذیر ہو سکیں۔ پھر اللہ نے اس میں ہمیں جوڑا جوڑا کر کے بنایا ہے، اور سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا ایٹم بھی، اس میں بھی
اللہ تعالیٰ نے الیکٹرانز کے، پروٹونز اور نیوٹرونز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، دو جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں وہ۔ تو آج کی سائنس بھی قرآن پاک کی اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری ایک روٹین بنائی ہے کہ جس میں ہماری نیند کو ہماری آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے ایک پردے کا مقام بنا دیا ہے، اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب سالہ سال سے یہ روٹین چلی آ رہی ہے اور انسان اس کو لگے بندے انداز میں فالو کیے جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہی ہمارے لیے بنایا ہے سب کچھ، اور اللہ نے پھر فرمایا ہے کہ اس کے بعد تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے کہ اوزون کی ایک لیئر اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمین کے اوپر قائم کر رکھی ہے، جو کہ یو وی لائٹ سے ہماری جو الٹرا وائلٹ لائٹس ہیں سورج کی، اس سے ہماری حفاظت فرماتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ہم نے ایک سورج چراغ بنایا ہے، اور یہ سورج کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ سائنٹیفکلی پہلے ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے یا وہ جلتا ہے، اور یا وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس میں سے، یا اس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ لیکن اب آج کل ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ سورج خود جلتا ہے، اس کی اپنی روشنی۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا ہے، سب سے پہلے کتنی بڑی نشانی بیان کی ہے اللہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین میں ہمارے قرارگاہ ایک بنا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے رہائش کی ضرورت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے انسان دنیا میں آیا تو اس کے لیے رہائش کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے قرارگاہ بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت کی صورت میں، ایک پروٹیکٹیو کورنگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تان کے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک روٹین بنا دی جس میں سورج صبح نکلتا ہے، ہمارے دن کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، جس میں ہم کام کاج کرتے ہیں، ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اور رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک چراغ کی صورت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ یعنی سورج جل رہا ہے اور چاند کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشانی اس میں بتائی ہے کہ یہ سارے ہماری رہائش کے انتظامات کرنے والا، ہماری اس دن اور رات کی روٹین کو بنانے والا، ہمارے لیے سورج اور چاند کو بنانے والی یہ ہستی کون ہے؟ یہ صرف ایک اللہ کی ہستی ہے، جس نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں وہ حقائق قرآن کی صورت میں بتا دیے جو کہ آج کی سائنس آج کے وقت میں پروف کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، اور پانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بادلوں کا جو ایک نظام چل رہا ہے، جس میں بادل ایویپریشن ہو رہی ہے، بادل بن رہے ہیں، پانی زمین میں جتنا ہے وہ ایویپریٹ ہو کے بادل بناتا ہے، پھر بادل اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے کہیں پہ کہیں لے کے جا کے بارش برساتے ہیں، اور پھر ایک نظام چل رہا ہے ہمارے کھانے کا، ہمارے پینے کا۔ تو یہ سب کس نے بنایا ہے؟ یہ ہماری ضروریات کا اندازہ کس نے لگایا ہے، اور اس ضروریات کو پورا کس نے کیا ہے؟ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ جو کہ کروڑہ سال سے، سالہ سال سے وہ اللہ یہ ہماری ضروریات پوری کرتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سوچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی بتائی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ یہ وہ حقیقت ہے جو کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی تھی، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اور آج کی سائنس آج کے سائنسدان آج اس بات کو پروف کر رہے ہیں کہ زمین جو بھی اس پہ زمین پہ جو بھی حیات کا آغاز ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمین پہ جو بھی حیات کا آغاز ہوا تھا وہ پانی سے ہوا تھا، یعنی جو بھی زندگی کی جو بنیادی ایک زندگی کا آغاز ہوا تھا وہ پانی سے ہوا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ہی ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہ بتانے والی ہستی کون تھی؟ آج کل تو یہی ہے نا کہ سائنسی ترقی کا دور سب سے زیادہ، آج کل کا انسان یہی سمجھتا ہے کہ سائنسی ترقی کا دور سب سے زیادہ آج کا ہی ہے، جس میں سب سے زیادہ سائنسی ترقی آج کے دور میں ہی ہوئی ہے۔ تو سائنسدان اب جا کے اس بات کو پروف کر رہے ہیں یا اس بات کا اندازہ لگا سکے ہیں کہ یہ
پانی سے زندگی کا آغاز ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہمیں کس نے بتا دیا؟ کس کے پاس اتنا نالج تھا؟ کس کے پاس اتنا سائنٹیفک نالج تھا؟ تو بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں یہ سارا نالج قرآن کی شکل میں 1400 سال پہلے سے ہی ہمیں پرووائڈ کر دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے ہمیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے یہ سارے فیصلے کر رکھے ہیں کہ کس انسان نے اس زمین پہ کب آنا ہے اور کتنا عرصہ گزارنا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں پہ آ کے ہر بندے نے وفات پانی ہے، ہر بندے کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ آج تک کوئی ایک ایسا انسان بھی نہیں ہے جو کہ مسلسل ساری زندگی وہ یہاں پہ رہا ہو۔ ہر ایک کے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، اس میں اس نے گزارنا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتہ، کہ بے شک فیصلے کا ایک دن بھی مقرر ہے۔ جس طرح سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اس کا خاتمہ بھی کر دیں گے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو گروہ تر گروہ ہم لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور آسمان اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، آسمان دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ آخرت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جس طرح سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں دونوں چیزوں کا بتا دیا ہے۔ کہ پاسٹ کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ شروع سے ہی ایک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک روٹین چلی آ رہی ہے، اور فیوچر کے بارے میں کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ہمیں پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے ایک بات کا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور سائنٹیفکلی بھی آج کل یہ پروون ہے کہ سب سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، یہ ختم ہونے والی ہے۔ جس طرح سے یہ کائنات وجود میں آئی تھی، اسی طرح سے اس کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سارا نظام ہستی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتا دیا ہے کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، تو کس طرح سے اب ہم اپنے پریزنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، کیا جو انجام ہوگا، اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارا اچھا انجام ہوگا، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کا برا انجام ہوگا۔ اگلی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہمارا حال ہمارے فیوچر پہ اثر انداز ہوگا۔ تو وہ ہم اس میں اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے بیان کرتے ہیں، وہ ہم اس کے پارٹ 2 میں پڑھیں گے، سو اس کا پارٹ 1 سورہ نبا کا یہاں تک ختم ہوتا ہے۔